السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ 78ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اور آج کے فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ کیا فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوالوں سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو فرائیڈے کمنٹ باکس کا پورے ہفتے انتظار رہتا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو بہرحال آج کے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہے حافظ تبارک رحمانی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ایک صاحب کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ صاحب ڈبی میں سانس لیتے ہیں تو راحت ملتی ہے۔ عموماً اس ڈبی میں دوا بھی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں اس ڈبی میں سانس لینے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوگا؟ جواب مرحمت فرمائے، مہربانی ہوگی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ڈبی میں دوا لکوڈ یا وکس کی طرح نرم ہو، جسے استعمال کرنے سے اس کے اجزاء یا ذرات ناک کے راستے حلق میں اتر جاتے ہوں تو اس کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دوا ایسی ہے کہ اسے سونگھنے سے اس کے اجزاء حلق میں نہیں جاتے ہیں، اس کے ذرات حلق میں نہیں جاتے ہیں، صرف اس کی تیزی اور مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں اسے سونگھنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن سخت مجبوری کے بغیر روزے میں ایسی دوا استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جب ضرورت سے زیادہ پریشانی ہو جائے، حد سے زیادہ پریشانی ہو جائے، اس وقت اس طرح کی دوا استعمال کرنی چاہیے، ورنہ روزے کی حالت میں اس طرح کی دواؤں سے بچنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ محمد عارض مظفر نگر سے، انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دینی اعتبار سے خوشی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ محمد صادق کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہت فائدہ ہو رہا ہے آپ کے بیان سے، آپ کی ویڈیو سے، فرائیڈے کمنٹ باکس اور ڈیلی سوال و جواب سب ویڈیو سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگلا کمنٹ عبد الجبار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سوال ہے کہ مرغے کی اوجھڑی کھانا کیا صحیح ہے؟ پلیز حضرت جواب دیجئے۔ مرغے کی اوجھڑی کھانا یہ جائز ہے، اس کا تفصیلی جواب ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے عبد الجبار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ پیسوں کا منافع لینا کیسا ہے؟ حضرت پلیز جواب دیجئے۔ بہت سارے لوگ پیسوں کا منافع لیتے ہیں، کتنے پیسوں کا سال بھر میں منافع ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پیسوں کا منافع لینا جائز ہے یا نہیں، تو یہ سوال آپ کا مطلب گول مول سوال آپ نے کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بطور بیاج کے پیسہ لیا جائے تو ناجائز ہے، اور اگر بطور کاروبار میں بطور شرکت کے منافع لیا جائے تو پھر جائز ہے۔ تو آپ اس بات کو کھول کر بیان کریں کہ کس طرح سے وہ پیسہ لیتے ہیں، پھر اس کے اعتبار سے جواب دیا جائے گا۔ اگلا کمنٹ سیف علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی جائز تمنا، ارادے، مرادیں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ہی دعاؤں کو میرے حق میں اور امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ، بہت آپ ہماری سب باتوں کا جواب دیتے ہیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ سے دین کا کام خوب لے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ میں آپ کے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے ہر سائل کے سوال کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے جو لوگ بھی سوال کرتے ہیں میں ان کا جواب دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ میں سے کسی بھی ایک شخص نے میری بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیا تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، مجھے جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ اگلا کمنٹ فخر الدین ادریسی کی طرف سے، یہ اکثر خواب دیکھتی ہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی سے دین کا بڑا کام لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ شمشاد انصاری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ
इंडियन न्यूज़ की तरफ से कह रहे हैं नाइस इन्फॉर्मेशन, शुक्रिया जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला कमेंट है सलीम अहमद की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे और आपकी हर जायज़ दुआ कबूल करे और आपका चैनल खूब चले, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल चलने से ज़्यादा आप ये दुआ करें कि जो बातें बतलाई जाती हैं उन तमाम बातों पर लोग अमल करने वाले बने, क्योंकि असल चीज़ है अमल। दीन फैलाने का जो मकसद है वो अमल करना और कराना मकसद है। अगर लोग अमल करेंगे तो उससे हमारी ज़ात को भी फ़ायदा होगा, दुनिया के अंदर भी खुशहाली नसीब होगी और आखिरत में अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। अगला कमेंट मोहम्मद नौमान की तरफ से, कह रहे माशाअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ज़िहार के बारे में मैंने मालूम किया था, आपने बता दिया और बहुत अच्छे से समझाया और मैं बहुत अच्छे से समझ भी गया। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप समझ गए, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा मकसद ये भी है कि दीन को बहुत आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि आप उसको आसानी के साथ समझ सकें, ये भी हमारा मकसद है। अगला कमेंट है लाइक सैफ़ी की तरफ से, कह रहे माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है हाजी मेहताब साहब की तरफ से, कह रहे मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगला कमेंट है रियाज़ अहमद एजाज़ी की तरफ से, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। मुफ्ती साहब घी कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप ज़रूर बताएं। जिस वीडियो के नीचे आपने एक कमेंट किया है उस वीडियो के अंदर घी का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो आपने या तो वीडियो को समझा नहीं या वीडियो को समझा है लेकिन समझने के बाद आप कमेंट करने में थोड़ा आप गलती कर गए। इसलिए सही क्या मालूम करना चाहते हैं आप उसको समझकर अच्छी तरह से कमेंट करें, उसके बाद आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगला कमेंट है आसिफ़ अंसारी की तरफ से, कह रहे मुफ्ती साहब जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आसिफ़ अंसारी सीलमपुर से। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये कह रहे हैं कि मेरे 5 मसले हैं। इन्होंने 5 सवाल किए हैं। तो पहला सवाल इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से क्या कुरान के बराबर सवाब मिलता है? जी हाँ, सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है, क्योंकि सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ने से तिहाई कुरान का सवाब मिलता है, तो 3 मरतबा पढ़ने से पूरा कुरान करीम का सवाब मिल जाएगा। अगला कमेंट इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी दूसरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा इत्र लगाना साबित है? इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशबू के लिए मुश्क और अंबर इस्तेमाल फरमाते थे। इसी तरह धुनी भी लिया करते थे जो कभी खालिस से हुआ करती थी और कभी ऊद के साथ काफूर होता था। कभी ऊद और काफूर दोनों होते थे, उन दोनों से आप धुनी लिया करते थे। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुश्क और अंबर इत्र का इस्तेमाल साबित है। तीसरा कमेंट इन्होंने किया है कि मुफ्ती साहब जी तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी को कब्र में अजाब हो रहा हो और अगर पढ़कर कुछ ईसाल सवाब करें तो क्या कुछ देर के लिए अल्लाह अजाब को हटा देते हैं? जी हम मुर्दों के लिए ईसाल सवाब अगर हम करेंगे तो उससे कुछ देर के लिए और सूरह यासीन की तिलावत से ईसाल सवाब करने से एक दिन के लिए अल्लाह ताला अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर देता है। यानी जो हम ईसाल सवाब करते हैं जो कुछ पढ़कर हम कर रहे हैं, ये मामला उस पर डिपेंड करता है। हम जो चीज़ पढ़कर सवाब पहुंचा रहे हैं उस चीज़ की क्या फ़जीलत है, उसके एतबार से सवाब मिलता है। अब बहुत सारी चीज़ों की फ़जीलत ये होती है कि थोड़ी देर के लिए सवाब, थोड़ी देर के लिए अज़ाब में कमी हो जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आधे दिन के लिए और बहुत सी चीज़ों से पूरे दिन के लिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान करीम की जो दुआएं हैं, आयतें हैं, हदीसों के अंदर जो दुआएं मज़कूर हैं, इन तमाम चीज़ों की अलग अलग फ़जीलतें हैं। तो जब इन तमाम चीज़ों की अलग अलग फ़जीलतें हैं तो अलग अलग फ़जीलतों के एतबार से मुर्दे के सवाब में, मुर्दे के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ और कमी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के ईसाल सवाब करने से, हर चीज़ के पढ़ने से सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए ही अज़ाब में कमी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ की क्या फ़जीलत है, ये मामला उस पर डिपेंड है। उस पर ये मामला असल
اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس چیز کی کیا فضیلت ہے۔ تو بہت سی چیزوں کی فضیلت بہت بڑی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی فضیلت کم ہوتی ہے۔ جن چیزوں کی فضیلت کم ہے ان سے تھوڑی دیر کے لیے، اور جن کی فضیلت زیادہ ہے ان سے زیادہ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ مردے کے عذاب میں کمی فرما دیتے ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی صاحب جی، چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا قبر والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس نے ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے، چوتھا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی رشتہ دار قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کرتا ہے تو مردہ اس کو پہچان بھی لیتا ہے اور اس سے مانوس بھی ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم، علامہ ابن قیم نے کتاب الروح کے اندر اس طرح کی روایت نقل فرمائی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں، مردے اپنے ایصال ثواب کرنے والوں کو پہچان لیتے ہیں۔ کون ان کو ثواب پہنچا رہا ہے وہ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ پانچواں سوال انہوں نے کیا ہے کہ مفتی صاحب جی، جب ہم پرچون سے سامان لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں جن پر اردو لکھا ہوا ہوتا ہے ان کی پنیوں پہ تو گھر کے کہتے ہیں کہ چولہے میں جلا دیا کرو، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ بازار سے سامان لا رہے ہیں اور جو پنی وغیرہ ہے، جو تھیلا ہے جس میں آپ سامان لا رہے ہیں، اگر اس پر اردو لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو چولہے میں جلا سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے سیف علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کے وقت میں برکت دے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ آپ یہ بھی دعا کریں کہ بہت سارے لوگ آ کر وقت برباد کر دیتے ہیں، میرے وقت کو برباد کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے میری حفاظت فرمائے۔ ویسے میں ایک بھی منٹ برباد کرنا نہیں چاہتا اور برباد کرتا بھی نہیں ہوں، لیکن بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو چپک جاتے ہیں، جو ہٹتے بھی نہیں ہیں، ہٹانے کے باوجود نہیں ہٹتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ دعا بھی کریں، اور ایسے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے وہ اس طرح سے کسی کو پریشان نہ کریں۔ اگلا کمنٹ شمیم راہی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اگلا کمنٹ ان بھائی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں بہت عمدہ، ویری ویری نائس سر، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگلا کمنٹ سیف علی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ آپ نے جو مجھے دعا دی ہے، آپ بہت دعائیں دیتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے مجھے کام کرنے میں حوصلہ ملتا ہے، نیک کام کی توفیق مزید ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام بہت زیادہ لیتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اگلا کمنٹ محمد ذاکر عباسی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں محمد ذاکر عباسی دہلی سے۔ انہوں نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال کہ نماز پڑھتے میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے میں جمائی آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے؟ پلیز ضرور جواب دیں فرائیڈے کمنٹ باکس میں۔ آپ اپنے سوال کا جواب ڈیلی سوال و جواب کے 43ویں ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے بنت الیاس لونی غازی آباد سے، ان کے شوہر نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے، اور آپ صدقے کا بھی اہتمام کریں۔ اگلا کمنٹ یہ بھی بنت الیاس کی طرف سے، انہوں نے خود یہ خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والی کے بچوں میں بہت زیادہ دینداری پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ شاداب مظفر نگر سے، انہوں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اونچے عہدہ اور مرتبہ والی عورت سے دوستی ہوگی۔ اگلا کمنٹ عبدالجبار کی طرف سے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا نام عبدالرشید ہے، اور میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایک آدمی 10,000 روپے کا 5,000 روپے 1 سال کا منافع لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں بیاج نہیں لیتا لیکن منافع لیتا ہوں، کہ یہ منافع لینا جائز ہے یا ناجائز؟ تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے اندر ہی آپ نے بہت اچھے انداز میں بتلا دیا کہ اس آدمی کا کیا کاروبار ہے۔ تو اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ 5,000 روپے منافع لیتا ہے 10,000 روپے پہ، یعنی 10,000 روپے دینے کے بعد وہ 15,000 روپے لیتا ہے، ہر سال 5,000 روپے کا منافع لیتا ہے 10,000 پر۔ اسی سے آپ
حساب لگا سکتے ہیں کہ 20,000 کے کتنے ہو گئے، 30,000 کے کتنے ہو گئے، یعنی وہ اس طرح سے لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بیاج نہیں لیتا لیکن منافع لیتا ہوں۔ تو اس کے یہ کہنے سے کہ میں بیاج نہیں لیتا منافع لیتا ہوں، یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ اس کے اندر جو لالچ بھرا ہوا ہے، یہ لالچ بول رہا ہے، لالچ اس سے یہ بات کہلوا رہا ہے کہ تم بیاج نہیں بلکہ تم اپنے پیسوں کا منافع لے رہے ہو جو کہ جائز ہے۔ یہ بات اس سے شیطان کہلوا رہا ہے اور اس کے اندر جو لالچ بھرا ہوا ہے وہ لالچ اسے ابھار رہا ہے اس بات کو کہنے پر۔ تو اس کا یہ کہنے سے کہ میں بیاج نہیں لے رہا، اس کے یہ کہنے سے اس طرح پیسے لینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سراسر بیاج ہے اور بیاج کی حقیقت ہی یہی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ لینا، کم پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا، متعین کر کے لینا، اس طرح سے لینا، یہ سراسر بیاج ہے۔ تو اس طرح سے یہ پیسہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ جائز سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، اس کے لیے اس طرح کا پیسہ لینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بیاج لینے سے، بیاج دینے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو لوگ بیاج لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بیاج لیتے ہیں وہ لوگ انسانوں کا خون پیتے ہیں، انسانوں کی گاڑھی کمائی پیتے ہیں، قیامت کا دن ان کو اس کے بدلے میں خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اس لیے وہ لوگ دنیا ہی کے اندر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلا کمنٹ یہ بھی انہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرا سوال ہے کہ ہمارا چاچا کا نام لکم دین ہے، ہمارے چاچا کہتے ہیں کہ حضرت کو یہ سوال پوچھو کہ اس نام کا معنی کیا ہے۔ حضرت یہ سوال ضرور بتاؤ۔ یہ نام اور اس کا معنی میں نے ڈکشنری میں خوب تلاش کیا، لیکن اس کا معنی اور یہ نام کہیں ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ سیف علی کی طرف سے، انہوں نے کافی لمبا خواب ذکر کیا ہے، خواب کافی لمبا ہے، میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے گھر میں آئندہ زمانے میں خوشحالی پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہے بشرا شیخ کی طرف سے، انہوں نے کمنٹ کیا ہے انشاءاللہ ضرور، یعنی انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے آپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 78ویں ایپیسوڈ کے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ پورا ہفتہ سفر میں گزرا ہے اور سفر در سفر، محنت در محنت اور بھاگا دوڑی اتنی جان کو رہتی ہے کہ سوالوں کا جواب دینا ایک بہت بڑا کام محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے۔ اس گھنٹے میں سے وقت نکال کر بہت محنت کے ساتھ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہیں، اس لیے وقت کم لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے بھی کم پڑ رہے ہیں، کیونکہ کام زیادہ اور وقت کم ہوتا ہے۔ جبکہ لوگوں کا معمول یہ ہے، لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو اس طرح سے برباد کرتے ہیں کہ انہیں وقت زیادہ اور کام کم لگتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب کافی حد تک فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ایپیسوڈ میں آ گئے ہیں۔ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب رہ گئے ہیں وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ان کے سوالوں کے جواب اگلے ہفتے یا پھر ڈیلی سوال و جواب کے ایپیسوڈ میں ضرور دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔